اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی علی بن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض من تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کأفضل ما صلیت علی احد من اولیائک. حمد و ثنا، سپاس و ستائش اس خدائے بزرگ و برتر کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں افہام و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی. درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچم داران فضیلت و عدالت پر. بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین، مادر حسنین، بنیان گزار کاخ شرافت و حریت، آئینہ اصل حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر. درود و سلام ہو میرے مہربان امام، میرے رؤوف امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ذات پر. درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام، بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا. ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس و شموس لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. بدھ کا دن ہے اور روز زیارت امام رضا علیہ السلام ہے. تمام مومنین یہاں تشریف فرما ہیں کیونکہ بدھ کا دن مخصوص ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے ساتھ. تو آج کے دن ہمارا یہی پروگرام کا روٹین رہا ہے کہ ہم ان تمام ناظرین کے لیے، دیکھیے آپ تمام ناظرین جو ہمارا پروگرام مسلسل دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں بیٹھ کر، دیکھیے آپ کے دل کی آواز مولا تک پہنچتی ہے. مولا آپ کے دل کی آوازوں کو سنتے ہیں. انا امام القلوب، امام کہتے ہیں میں دلوں کا امام ہوں. ہر دل سے جو دھڑکن نکلتی ہے امام کی محبت میں وہ امام تک پہنچتی ہے. لیکن ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے جو خادمین ہیں مولا کے حرم کے، جو ہماری ٹیم کے ممبران ہیں، ہم اپنا ایک فریضہ سمجھتے وہ تمام لوگ جو یہاں نہیں پہنچ پاتے ان سب کی نیابت میں مولا کی بارگاہ میں زیارت کرتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں. بدھ کا دن ہے، مولا کی زیارت کا دن ہے، تو آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے اور وہ تمام علماء حضرات جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں ان سے بھی التماس کرتے ہیں کہ وہ آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں، نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں. آپ تمام ناظرین کے لیے وہ لوگ جو التماس دعا کا کہتے ہیں، کمنٹ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، ہمارے فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، جو میسیجز کے ذریعے التماس دعا کا کہتے ہیں، آپ سب کے لیے نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں. چونکہ امام کی بارگاہ ہے، مقدس بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس در پر کھڑے ہو کر انسان نور خداوندی کا مشاہدہ کرتا ہے. یہی وہ دروازہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت ایک ایسی زیارت ہے جو تمام معصومین کی زیارت کا ثواب رکھتی ہے. آپ سب کی طرف سے امام کی خدمت میں سلام و تحیت پیش کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج کے اس پروگرام میں جناب موسیٰ موسوی صاحب. قبلہ میں چاہوں گا دیکھیے امام کے حرم میں موجود ہے، پر برکت موقع ہے، پر سعادت موقع ہے. کیا سنائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بارگاہ سے کیا ہدیہ پیش کریں گے؟ منقبت کا ہدیہ پیش فرمائیں گے اور جو آپ دل چاہیں ہمارے ناظرین کے سماعتوں کی نظر فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ابھی تو ہاتھ اٹھائے نہ تھے دعا کے لیے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تو ہاتھ اٹھائے نہ تھے دعا کے لیے. کیا بات ہے کے لیے. اور ابھی تو ہاتھ
اٹھائے نہ تھے دعا کے لیے کہ مجھ کو لفظ عطا ہو گئے ثنا کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ مجھ کو لفظ عطا ہو گئے ثنا کے لیے کو عطا ہو گئے ثنا کے لیے اور علی کا ساتھ نبھانا تھا وہ اکیلے تھے علی کا ساتھ نبھانا تھا وہ اکیلے تھے علی کا ساتھ نبھانا تھا وہ اکیلے تھے وطن کو چھوڑنا لازم تھا وطن کو چھوڑنا لازم تھا فاطمہ کے لیے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ لازم تھا فاطمہ کے لیے اور میری دعا ہے کہ سہنے شفا میں اے مولا سبحان اللہ سبحان اللہ میری دعا ہے کہ سہنے اور شفا میں اے میری مولا دعا ہے کہ سہنے شفا میں اے مولا تمام سال میں بیٹھا رہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمام سال میں بیٹھا تمام سال میں بیٹھا رہوں شفا کے لیے ہائے اور تلاش حق میں اگر ہیں تو در بدر نہ پھریں تلاش حق میں اگر ہیں تو در بدر نہ پھریں کیا بات اور تلاش حق بے شک میں اگر ہیں تو در بدر نہ پھریں در رضا ہے یہاں آئیے خدا کے واہ در رضا ہے یہاں آئیے خدا کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں آئیے خدا کے لیے اور تمہاری ایک نظر چاہیے نظر دے دو تمہاری ایک نظر چاہیے نظر دے دو تمہاری ایک نظر چاہیے نظر دے دو کہ ہو رہا ہو روانہ میں کر بلا کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہو رہا ہو روانہ میں کر بلا کے لیے صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل ماشاءاللہ جزاک اللہ بہترین اشعار بہترین کلام بہترین آواز امید ہے ہمارے تمام ناظرین نے استفادہ کی ہوگا سید موسیٰ موسوی صاحب میرے 4 مصرے یاد آ گئے آپ نے جناب سین شفا کا ذکر کیا آپ نے تو کہ یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا اذان دل ہے امام رضا امام رضا یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا اذان دل ہے امام رضا امام رضا اور مریض عشق کو راس آ گئی خدا کی قسم
मरीज़ इश्क को रास आ गई खुदा की कसम, तुम्हारे शहर की आबो हवा इमाम रज़ा, तुम्हारे शहर की आबो हवा इमाम रज़ा। मूसा मूसवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी गुजारिश को कबूल किया और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। आपसे यही इल्तमास है, रोज़े ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है तो हमारे तमाम नाजरीन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम एक बार फिर आप तमाम नाजरीन को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में खुशामदीद कहते हैं और हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में मौजूद हैं। आप तमाम लोगों के लिए नाइब-उज़-ज़ियारा और दुआ गो हैं। हमारा फ़रीज़ा है, वजीफ़ा है, वो तमाम लोग जो इल्तमास दुआ का कहते हैं मौला की बारगाह में हमेशा आप लोगों के लिए नाइब-उज़-ज़ियारा और दुआ गो हैं। खुदा आप सब की हाजतें रवा फरमाए। बहक़ इमाम ज़ामिन अलैहिस्सलाम, बुध का दिन है, ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का दिन है। हमेशा की तरह प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और शुक्रगुजार हैं आप तमाम नाजरीन के जो मुसलसल हमारा प्रोग्राम देखते हैं। आप लोगों के देखने की वजह से, कमेंट की वजह से, आप लोग शेयर फरमाते हैं हमारे प्रोग्राम को, तो मज़ीद हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम और बेहतर से बेहतर तरीके से प्रोग्राम लेकर और एक अच्छे से अच्छा आलिम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जो जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा कर सकें। खुशकिस्मती है हमारी कि बहुत अरसे बाद एक बार फिर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं डॉक्टर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला मोहम्मद अब्बास नक़वी साहब, ख़तीब हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। आगा खुशामदीद कहते हैं आपको आज के प्रोग्राम में। और हमसे हमेशा गुजारिश तो आपसे रहती है, इल्तमास रहती है, माशाल्लाह से इसी घराने से आपका ताल्लुक़ है और खुशकिस्मती होती है कि आपका पहलू नशीन होना हमें ये सादत इमाम की बारगाह में नसीब होती है कि आपके बराबर में बैठ कर कुछ मौला का ज़िक्र करते हैं। हमारे मोमिनीन भी मुस्तफ़ीद होते हैं। बारगाह इमाम रज़ा में है क़िबला, बहुत सारे दिल हैं, बेचैन हैं, तड़प रहे हैं इन मकामात पर आने के लिए। और अब ये साल गुज़रा, मुद्दत 2 साल के अरसे के बाद इतना हुजूम, इतने जोशो खरोश से इमाम की विलादत बनाई गई। यानी एक ज़माना वो था कि इमाम की विलादत मनाई जाती थी हरम इमाम रज़ा में, सहन खाली, बाज़ार खाली, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, एक यानी कोफ्त आती थी एक शहर से और दिल खून होता था, आंसू बहते थे उस माहौल को देखकर। लेकिन अब जो ईद गुज़री, अब जो विलादत गुज़री, यानी लोगों को देख के खुशी के मारे आंसू हमारी आंखों में नहीं ठहर पा रहे थे। ये कैफियत थी दिल की। बहुत सारे नाजरीन हैं जो यहाँ आने की तमन्ना रखते हैं। क़िबला, मैं चाहूँगा पहले इस ईद के हवाले से जो अभी गुज़री है, इमाम की विलादत का जो माहौल गुज़रा, इस हवाले से अगर थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए बयान फरमाएं, जो क्या आपने देखा मौला की बारगाह में, कैसा महसूस किया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद व सलाम मुंजी आलम बशरियत साहिबुल असर व ज़मान इमाम असर की बारगाह में और हमारे वाली नेमत इमाम रज़ा ज़ामिन शामिन इमाम मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में और बहुत ही निहायत मशकूर हूँ हमारे शम्स जाफरी साहब, शुक्रिया, वजीफ़ा इस शम्सुश्शुमूस बज़्म शम्सुश्शुमूस सलामत रहें, सादत है आगा हमारी, सलामत रहें कि एक मौका खिदमत का बारगाह मलकूती इमाम ज़ामिन शामिन से याद होगा आपको, मुझे तो याद है बहुत ही अच्छे तरीके से। एक ऐसा पीरियड गुज़रा है इस कोरोना के ज़माने में, यानी जब इब्तिदा था तो पहले 6 महीने में वो हरम जो यानी जब से कायम है, बिल्कुल तब से कभी इसका दरवाज़ा कायम नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। बेशक ऐसे खुला रहा है, मलाइक और लोग और ये और वो, लेकिन वो कभी भी बंद नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये 6 महीने ऐसे गुजरे थे कि जिस 6 महीने में मुझे याद है कि बाहर बाड़ लगाई गई थी और मैं खुद कई मरतबा ऐसे हुआ है कि मैं गाड़ी में बैठकर यानी स्टीयरिंग के पीछे बैठकर और मौला की ज़ियारत पढ़ता था। और जबकि मैं या मेरी मिसेस हम लोग हरम की खिदमत गुजार हैं, तो कार्ड होने के बावजूद भी हम लोग एंटर नहीं हो सकते थे और ऐसा नज़ारा होता था कि जैसे जन्नतुल बकी हम जालिया पकड़ के आइमा बकी की ज़ियारत करते हैं, वैसे हम इस 8वें अली की ज़ियारत किया करते थे। और आज ये ईद देखकर यानी दिल बहार हो गया। लेकिन मेरे नाजरीन के लिए इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सबकी कमी महसूस शिद्दत से महसूस हुई, बहुत शिद्दत वाक़ई बेशक। मैं ख़तीब हूँ,
مجھے اندازہ ہے مزہ آتا تھا کہ جب ہمارے ہند و پاک سے آنے والے مومنین بلکہ اردو بولنے والے اور تمام زبانیں بولنے والے جتنے بھی ہیں وہ آتے تھے، اور وہ منظر ہوا کرتا تھا اور وہ دعائیں اور وہ کہ اب انشاءاللہ میں یہ اشارۃ النوید بھی دینا چاہتا ہوں، خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں، بہت جلد پھر اس صحن شفا میں، پھر اس صحن کوثر میں، پھر اس صحن جمہوری میں بے شک ہم سب کی ملاقاتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قبلہ، بڑی نوازش۔ ہم استفادہ کریں گے زیادہ سے زیادہ قبلہ سے، امید ہے ہمارے تمام ناظرین جو ہے استفادہ کریں گے ہمارے قبلہ سے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے اگر کسی بھی اسی موضوع سے ریلیٹڈ، امام رضا کی ولادت سے متعلق، حرم امام رضا علیہ السلام سے متعلق، تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ قبلہ، یہ خورشید امامت کہ جس کا نور کہہ لیجئے تمام عالمین میں پھیلا ہوا ہے، ذرہ ذرہ ان کے نور سے روشن ہے، شمس الشموس کہا جاتا ہے، سورجوں میں سے ایک سورج، امام کا لقب امام شمس الشموس ہیں، ہم زیارتوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ناظرین نے بھی یہ لقب سنا ہوگا۔ امام کو شمس الشموس کیوں کہتے ہیں؟ یہ کون سے سورج ہیں؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ 14 معصومین میں سے ایک سورج جو ہے امام رضا علیہ السلام ہے، آیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور معنی ہیں شمس الشموس کے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے شمس جعفری صاحب۔ ہمارا پروگرام بھی بزم شمس الشموس ہے، بزم شمس الشموس، اور سوال کرنے والے بھی شمس صاحب، اور واقعی آپ بھی اپنے بزم ادب میں بہت بڑا شمس ہیں، اور جو آپ کی ضیاء اور ضحیٰ ہم نے دیکھی ہے، ماشاءاللہ آپ کی توفیقات خیر میں اللہ فرمائے۔ بہت اچھا سوال ہے کہ آخر کیا سبب ہے کہ ان کو شمس الشموس کہا جاتا ہے؟ ویسے تو اگر قرآن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک سورہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، بے شک مجھے قسم ہے شمس کی، سورج کی، وضحاها اور اس کی روشنی کی۔ تمام تفاسیر اہل بیت نے اس شمس سے مراد ختمی مرتبت کی ذات کو لیا۔ بے شک مولائے کائنات کے القاب میں سے ایک لقب بھی شمس الشموس آیا ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں آئین الشموس الطالعہ آئین الاقمار المنیرہ، ٹھیک ہے، شموس الطالعہ، تمام ائمہ کو شموس کہا گیا ہے، یعنی سورج، ہدایت کے سورج ہے۔ امام رضا کو شمس الشموس کہا گیا، یہ ایسی کیا خاصیت اور خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے میرے 8ویں امام کو جو ہے وہ شمس الشموس کہا گیا؟ تو اس کے لیے میں عرض کیا دیتا ہوں، جیسا کہ آپ نے اپنی باتوں میں ایک اشارہ کیا تھا، یہ بھی ایک ترجمہ کیا جاتا ہے کہ شمس الشموس یعنی شمس من الشموس، یعنی سورجوں میں سے ایک سورج امام رضا بھی ہے۔ لیکن یہاں پر میں اپنے ناظرین کے لیے واضح کرتا چلوں کہ ایک ایسا پیریڈ گزرا ہے جس پیریڈ میں امام علیہ السلام کا زمانہ جو تھا، اس زمانے کی صورتحال یہ رہی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی ائمہ اطہار آئے ہیں، ان سب کے سلسلے میں بھی جو باتیں، جو بحثیں ہوئی ہیں، ان سب میں بہت سارے ایسے افکار اور مکاتب پیدا ہوئے ہیں، جس میں فتحیہ ہے، جس میں واقفیہ ہے، جس میں بہت سارے ایسے مکاتب جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ اب آپ اگر دیکھیں گے تو اپنے ہند و پاک میں بہت سارے ایسے مکاتب آپ کو ملیں گے، اور آپ جانتے ہیں، بلکہ ہمارے ناظرین اس بات کو جانتے ہیں۔ اب جیسے میں عرض کرتا جاؤں، جیسے اسماعیلیہ ہیں، ٹھیک ہے، یا بہرے ہیں، یا ایک اور بہت ساری ایسی کمیونٹیز دیگر ہیں، شش امامی ہیں، 4 امامی۔ مقصد جو ہے وہ یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو امام رضا کے آنے سے پہلے تک انہوں نے اپنے ایک ایسے مشرب بنائے تاکہ اس سورج سے، جو ہدایت کے سورج ہیں، ان سے لوگوں کو ٹریک سے ہٹا دے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں علمی مباحث کے ذریعے سے ایسی روشنی ڈالی
کہ جو 8ویں تک پہنچتا ہے وہ 12ویں تک جاتا ہے. بے شک ایسا. یعنی شمس الشموس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورج ہے جس نے بعد میں آنے والے تمام سورجوں پر روشنی ڈالی ہے. کیا بات، سبحان اللہ. تاکہ کسی سے باقی 12ویں تک کوئی ڈھکا چھپا نہ رہے. اس وجہ سے امام کو شمس الشموس کہا گیا ہے، ان سورجوں پر روشنی ڈالنے والا جو اس سورج کے بعد آنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ قبلہ. امام کی ولادت گزری ہے ابھی، اور حرم امام رضا علیہ السلام نے امام کی ولادت سے متعلق ایک کلام ریکارڈ کرایا تھا. پاکستان کے بہترین ثنا خوان ہیں احمد رضا ناصری اور بندہ حقیر نے وہ کلام لکھا تھا. تو حرم کی طرف سے ہم پیش کرتے ہیں ہمارے تمام اردو زبان ناظرین کے لیے. اس کا دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. مولا 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 رضا ابا الحسن صامن الحجاج رؤوف سلطان ضامن آہو عالم آل محمد غریب الغرباء مرتضی سلطان العرض صابر ذکی. مسلسل صدا امام رضا یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا. اذان دل ہے امام، اذان دل ہے امام رضا، امام رضا. یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا. مولا مولا امام رضا، مولا مولا امام رضا. ہے عکس زینب کلثوم آپ کی خواہ ہے عکس زینب کلثوم آپ کی خواہ. حسن حسین کا ہے آئینہ امام رضا. یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا. مولا 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 مریض عشق کو راسا گئی خدا کی قسم، مریض عشق کو راسا گئی خدا کی قسم. تمہارے شہر کی آب و ہوا امام رضا. یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا. یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا. تمہارے روضے کی جالی کو چومنے کے بعد، تمہارے روضے کی جالی کو چومنے کے بعد ہوا بھی ہونے لگی
زندگی کی میاں امام رضا یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا یہ آ رہی امام رضا امام رضا اسے بہشت میں جانے کی آرزو کیوں ہو اسے بہشت میں جانے کی آرزو کیوں ہو جسے نصیب ہو تیری رضا امام رضا یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام میری لحد میں بس ایک نور نے پکارا مجھے میری لحد میں بس ایک نور نے پکارا مجھے جو پوچھا میں نے تو بولے انا امام رضا یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا مولا مولا امام رضا مولا مولا امام رضا یہ تیرے در کا ہی رتبہ ہے چوم کر چوکھٹ یہ تیرے در کا ہی رتبہ ہے چوم کر چوکھٹ فقیر کرتے رہے حج ادا امام رضا یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا مولا 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 تیرے کرم کی ہر انسان کو ضرورت ہے تیرے کرم کی ہر انسان کو ضرورت ہے جہاں سے ختم ہو بس یہ وبا امام رضا یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا ہو جلد بیت مقدس کی سرزمین آزاد ہو جلد بیت مقدس کی سرزمین آزاد ہے تیرے در پہ یہی التجا امام رضا یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا یہ آ رہی امام رضا امام رضا تیرے کرم
انقلاب اسلامی تیرے کرم سے ہے یہ انقلاب اسلامی ہے تیرے سائے میں اس کی بقا امام رضا یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام میں شمس ہو کے بھی ظلمت کی زد میں جکڑا تھا میں شمس ہو کے بھی ظلمت کی زد میں جکڑا تھا ملی ہے رازے سے تیرے ضیا امام رضا یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا مولا 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 امام رضا امام رضا امید ہے آپ تمام ناظرین نے اس کلام سے استفادہ کیا ہوگا، محظوظ ہوئے ہوں گے احمد رضا ناصری صاحب کے لہجے سے، ان کی آواز سے۔ دعا گو ہیں مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں احمد رضا ناصری صاحب کے لیے، آپ تمام ناظرین کے لیے، وہ تمام لوگ جو التماس دعا کا کہتے ہیں اور ہمارے پروگرام سے جڑے رہتے ہیں، آپ سب کے لیے نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں۔ ایک بار پھر آتے ہیں ہم قبلہ حجت الاسلام والمسلمین قبلہ محمد عباس نقوی صاحب، خطیب حرم امام رضا علیہ السلام، استاد حوزہ بھی ہیں، محقق ہیں، مفکر ہیں۔ استفادہ کرتے ہیں قبلہ زیادہ سے زیادہ آپ سے، اور ہماری کوشش بھی یہی رہتی ہے۔ میں چاہوں گا بغیر کسی توقف کے آپ اور ہمارے ناظرین ایک بار پھر جڑ جائیں۔ قبلہ امام کا بھی آپ نے علوم کا ذکر کیا، علم کا ذکر کیا۔ امام کا ایک لقب عالم آل محمد، امام کو یعنی عالم، یعنی یہ گھرانہ، یعنی امام خود رسول اللہ سے لے کر آخر الزمان امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک سب عالم ہیں، کسی کی علمیت ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن ان 14 کے درمیان رہتے ہوئے امام کا یہ لقب پانا، یہ انفرادیت، یہ امتیاز امام کو عالم آل محمد کہلانا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیں، میں اپنے ناظرین کے لیے ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ 2 مقامات پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، عالم آل محمد کے لفظ کو۔ سب سے پہلے یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد سے امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایبسنس بہت زیادہ رہی ہے مدینے میں، بے شک، کیونکہ ان کو مقید کیا گیا، ان کو قید کیا گیا تھا، تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان کی ایبسنس رہی ہے۔ تو اب ان کی ایبسنس میں اگرچہ زمانہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تھا، تو اب ان کی جو ہے وہ ایبسنس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یعنی اپنے تمام مسائل کے سلسلے میں آپ رضا کی طرف رجوع کیا کریں، فَهُوَ عَالِمٌ مِّنْ آلِ محمد، وہ آل محمد کا عالم ہے، یعنی آل محمد میں عالم یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک مقام تھا۔ دوسرا مقام ہے کہ ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی گواہی دشمن دے، بے شک ایسا۔ اور یہ جو مأمون تھا، یہ تھوڑا علم دوست تھا، بالکل ایسا ہی، تو اس نے بہت سارے ایسے مباحث رکھے اور ہمیشہ اس نے کوشش یہ کی ہے کہ آل محمد کو نیچا دکھائے،
لیکن یہ اپنی طرف سے زور لگا رہے تھے اور وہاں سے خدا بھی بضد تھا کہ میں تم گھٹانا چاہو گے ہم وہ جسے بڑھانا چاہے اسے کون گھٹا سکتا. بس اب صورتحال یہ ہوئی کہ امام علیہ السلام کے سلسلے میں جب ان کے بہت سارے ایسے مباحث علمیہ جو تھے ان کو جب اس نے امام علیہ السلام کو واقعی چمکتے ہوئے سورج کی طرف دیکھا اور شمس الشموس کی طرح دیکھا تو مجبوراً اس نے بھی دشمن ہوتے ہوئے یہ کہا کہ وہ ہوا عالم من آل محمد، اور یہ بھی عالم ہے آل محمد کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ قبلہ. امید ہے ہمارے تمام ناظرین استفادہ کر رہے ہوں گے. قبلہ حرم امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں. بہت سارے لوگ تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، التماس دعا کے کمنٹ کرتے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں ہمیشہ تقاضا کرتے رہتے ہیں کہ جو علماء آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ نے بھی بہت سارے زائرین آتے ہیں، آپ سے بھی ملتے ہیں، جڑتے ہیں حرم امام رضا علیہ السلام میں. میں چاہوں گا وہ تمام لوگ جو اس بارگاہ میں آج تک نہیں پہنچ پائے، آپ ان کے بارے میں بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے کیا پیغام دیں گے، اور جو آتے تھے وہ آپ سے کس چیز کا تقاضا، زیادہ تر لوگوں کی کیا مطلب کیسا ان کی فیلنگز ہوتی تھی، احساسات ہوتے ہیں، اگر آپ نے جو محسوس کیے چیزیں اگر ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں. بڑی عجیب بات ہے جعفری صاحب، میں یہ چیز شیئر کروں گا اپنے سارے دیکھنے والوں کے بارگاہ میں، ان کی خدمت میں. ایک تو یہاں پر دل کی زبان زیادہ چلتی ہے. ہاں ہائے ہائے سبحان اللہ. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہر معصوم دنیا کی ہر زبان جانتا ہے. بے شک بے شک. نہ جانے کتنے زبانوں کے لوگ جو ہے وہ امام کی بارگاہ میں آتے تھے، اور کیسے کیسے سوالات. اور میں نے اپنی آنکھوں سے، اب یہ لفظ میں معجزہ نہ جانے کیوں کہہ رہا ہوں، ورنہ معجزہ لفظ یہ میرے ناظرین سنیں، اسپیشلی ہمارے نوجوان وہ اس بات پر غور کریں. معجزے کو معجزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ افراد جو کسی کی ذات کو نہیں مانتے ان کو عاجز کر دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو معجزہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ چیز جو اگلے کو عاجز اور مجبور کر دے ماننے کے لیے. بے شک بے شک. تو ائمہ اطہار یا انبیاء کرام جو تھے وہ معجزے جو دکھاتے تھے وہ اگلے کو مجبور ہونا پڑتا تھا کہ ان کی ذات کو مانے. لیکن جو ان کی ذات کو مانتے ہیں ان کے لیے کیا یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ کرامات اہل بیت ہیں، یہ ان کی عزتیں اور فضیلتیں ہیں. مومنین آتے تھے. اب میں یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. یہ واقعہ خود حرم کے جو ہے وہ یعنی ایک مجلہ نکلتا ہے، اس میں یہ وہ بھی شمس الشموس کے نام سے ہے، اور جو ہے وہ اس کے علاوہ فارسی کے بھی کچھ ایسے مجلے تھے، میگزینز تھے جو حرم کے، اس میں بھی یہ چھپا تھا. اور میری شاید یہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی. آسٹریلیا کا ایک گروپ آیا ہوا تھا. یہ 2017 کی بات ہے، 18 تو مجھے بلایا گیا کہ آپ ان کی گائیڈ کریں، اور میں ان کے ساتھ چلا. ان میں سے غور کیجئے گا یہ بہت بڑا پیغام ہے، یہاں پر دل کی باتیں چلتی ہیں، یہ زبان نہیں، دل کی زبان چلتی ہے. غور کیجئے گا. میں جیسے پہنچا تو ایک گروپ تھا، آرکیولوجی سے ان کا تعلق تھا، اور آثار قدیمہ کے لوگ اس میں موجود تھے، اور نقاشی اور خطاطی، اور ان کے بڑے دل دادا لوگ تھے. تو اب یہ سارے انگریز تھے. ہم لوگ حرم ٹور کرتے 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 پہنچے صحن انقلاب میں، جسے صحن شفا کے نام سے لوگ جانتے ہیں. بے شک. جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ جو سامنے پانی کی سبیل ہے یہ کیا ہے؟ تو میں نے اس کی پوری وضاحت کی کہ یعنی یہ اسماعیل طلائی کا، تو پورا قصہ ان کو بتایا. اس کے بعد پھر ان میں سے ایک شخص جو انجینئر تھا اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو گرل ہے یہ کیا ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ ہیلنگ گرل ہے، شفا کی جالی، پنجرہ فولاد جسے کہتے ہیں، شفا کی جالی.
تو میں نے اسے کہا کہ اٹس اے ہیلنگ ڈرل. تو اس نے کہا کہ ہیلنگ ڈرل کیا ہے؟ میں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی درد ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی سوال ہو. کیا بات. اب میں مجھے خود سے زیادہ ان پہ یقین تھا، بے شک تو میں تو کہہ گیا. اب کہا کہ جو بھی مانگو تو وہ ملتا ہے. تو کہا کہ ہاں بالکل ملتا ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا اس جالی کے پیچھے ہمارا امام ہے جو زندہ بھی ہے، سنتا بھی ہے، کیونکہ شہید زندہ بھی ہے. بے شک یہ ساری باتیں میں نے ان کو بتائی. اس کے بعد وہ صاحب جو ہے وہ اپنا کوٹ اتارا اور اپنے ایک ساتھی کو دیا اور کہا کہ میں جاؤں. تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، جا سکتے. تو وہ کرسچن تھا، عیسائی تھا. وہ چلا گیا اور جالی کے پاس گیا. اپروکسیمیٹلی 10 منٹ رہا ہوگا اور اس کے بعد آیا. تو اس دوران جو ہے وہ اس کا فون جو ہے وہ مسلسل بج رہا تھا، مسلسل بج رہا تھا. تو جیسے ہی واپس آیا تو اسے فون دیا گیا کہ بھئی آپ کا فون مسلسل آپ کی کوٹ میں تھا تو وہ بج رہا ہے. میرے ناظرین یہاں پر بہت غور کیجئے گا، جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بہت اہم پیغام ہے. اس نے وہ اپنا موبائل نکالا اور فون ریسیو کیا. فون ریسیو کرنے کے بعد ایسے ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ فون پر بات کرتے اور آغا نخودکی والا جو کونا ہے بالکل اس کونے سے جا کے ٹکرایا. ہم مرد لوگ بہت کم روتے ہیں، ہمارے آنسو بہت کم نکلتے ہیں. خواتین ہیں، اللہ ان عزاداروں کو سلامت رکھے، سوائے غم شبیر کے اور کوئی غم نہ دے. اس کے آنکھوں میں نے موتی تیرتے دیکھے اور میں نے اسے روتا ہوا دیکھا. تو سب نے اسے پوچھا سب خیریت ہے؟ تو اس نے مجھے دیکھ کے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا. میں نے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ یہ واقعی ہیلنگ گرل ہے، یہ واقعی شفا کی جالی ہے، یہاں پر واقعی آپ کا امام زندہ ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ یہ فون میری مسز نے کیا تھا اور وہ سڈنی سے مجھے کال کر رہی تھی اور اس نے کہا کہ تم ابھی کہاں ہو، رائٹ ناؤ ابھی تم کہاں ہو. تو میں نے اسے بتایا، کہا کہ میں ابھی ایران کے ایک شہر مشہد میں ایک بہت بڑی مقدس جگہ پر ہوں جہاں پر ایک زندہ ہے شخصیت جو ان کے دروازے سے کچھ بھی مانگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو اس نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے گھر کی ڈور بیل بجی اور میں نے پوچھا کہ کون، تو مجھے بیل بجانے والے نے کہا کہ میرا نام رضا ہے اور میں تمہارے بچی کو کا علاج کرنے آیا ہوں. اور میں جیسے ہی اندر میں نے دروازہ کھولا اور وہ اندر آئے تو میری بچی، اب انہوں نے وضاحت کی کہ میری بچی بائی برتھ وہ پیرالائز ہیں اور ان کی ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی اور وہ ابھی 13 سے 14 سال کی تھی. تو میری بیوی نے جب دروازہ کھولا تو ایک بہت ہی وجیح شخصیت اندر آئیں اور اس نے اس بچی کے صرف سر پہ ہاتھ رکھا. تو اس کے بعد وہ بچی اب دوڑ رہی ہے، چل رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ آپ کا امام زندہ ہے. اس کے بعد اس نے جب یہ کہا کہ آپ کا امام، پھر اس نے ریپیٹ کیا، کہا کہ ہمارا امام زندہ ہے. اوپر گیا تھا اور وہ بالکنی بنی ہوئی ہے وہاں پر اس نے اسلام قبول کیا تھا. اور سبحان اللہ سبحان. تو وہ ساری تصویریں بھی اس کی چھپی ہیں اور آن لائن سب کے پاس موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ کریمی ہے اس دروازے کی کہ یہاں پر دل کی زبان چلتی ہے. یہاں پر یہ زبانیں نہیں چلتی، ہر زبان کے لوگ آتے ہیں بے اور شک بے شک مطالبے، اپنے اپنے دعائیں، اپنی اپنی خواہشیں اس دروازے سے مستجاب کرا کے لے کے جاتے ہیں. بہت شکریہ قبلہ، بڑی نوازش. امید ہے ہمارے تمام ناظرین استفادہ کر رہے ہوں گے. قبلہ پروگرام اپنے اختتامی وقت پر پہنچتا ہے کیونکہ محدود وقت کا پروگرام ہوتا ہے ہمارا. تو مولا کی بارگاہ میں ہیں، بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں التماس دعا کے، مختلف مریض حضرات بالخصوص اور وہ لوگ جو مطلب زوجیت میں جڑنا چاہتے ہیں اور
مطلب کافی سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں مختلف حوالوں سے، حرم کی آئی ڈیز پر میسیجز، پروگرام میں میسیجز کرتے ہیں، پرسنل میسیجز کرتے ہیں، آپ کو بھی التماس دعا کا کہتے ہوں گے، تو مولا کی بارگاہ میں جاتے جاتے اگر کچھ دعائیہ کلمات ہمارے تمام ناظرین کے لیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میں بارگاہ ملکوتی امام ضامن الثامن میں دعا گو ہوں، کیونکہ آج کی شب مخصوص ہے میرے 8ویں امام سے، اور اسی امام کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس امام غریب کا، جو مومنین اس دروازے کی اور اس روزے کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، پروردگارہ انہیں جلد از جلد اس روزے کی زیارت نصیب فرما۔ جو بچے بچیاں دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، پروردگارہ ان کے نصیب اچھے فرما۔ پروردگارہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا ہماری اس شمس الشموس بزم شمس الشموس کی جو ٹیم ہے، جو زحمتیں کر رہے ہیں حرم مطہر سے، پروردگارہ ان سب کے اقدامات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جو مومنین دور سے ہمیں دعاؤں کے لیے، شفا کے لیے کہتے رہتے ہیں، بہت سارے ایسے مومنین ہیں، اب سب کے نام تو ہم نہیں لے سکتے، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا ان سب مومنین کو، مومنات کو شفا کاملہ عاجلہ اور ہمارے آقا و مولا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، مراجع رہبر معظم اور تمام بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت نوازش، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، دعا گو ہیں آپ کے لیے مولا کی بارگاہ میں، اور آپ سے یہی التماس ہے جب جب مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں ہمارے تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ قبلہ۔ یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ ڈاکٹر محمد عباس نقوی صاحب، آپ سب نے استفادہ کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ کوئی نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے حرم امام رضا علیہ السلام کی اردو ٹیم اور اپنے میزبان شمس جعفری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔